ایک عالمی اور پاکستان کے مقبول ترین لیڈر کے ساتھ اتنا ظلم۔ بیرسٹر سلمان صفدر کی 8 صفحات پر مشتمل عمران خان کی صحت سے متعلق رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی۔ عمران خان بار بار بتاتے رہے کہ میری آنکھ کی بینائی متاثر ہو رہی ہے، لیکن کوئی توجہ نہ دی گئی۔ رپورٹ میں انکشاف: عمران خان کو جس آنکھ میں مسئلہ ہے اس آنکھ سے صرف 15% نظر آتا ہے، 85% آنکھ ضائع ہو چکی ہے۔ گرمیوں میں سیل میں شدید ہبس ہو جاتی ہے، اتنے مچھر کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں، نہ ٹھیک سے آرام کر پاتا ہوں نہ سو پاتا ہوں۔ عمران خان کی رپورٹ میں انکشاف: درخواست گزار نے بتایا کہ وہ متعدد مقدمات میں گرفتار رہے۔ پہلے 2 ماہ ڈسٹرکٹ جیل اٹک میں رہے، پھر اکتوبر 2023 میں اڈیالہ جیل منتقل ہوئے، جہاں سے اب تک وہیں مقیم ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ منتقلی کے بعد سے وہ ایک ہی مخصوص حصے میں رکھے گئے ہیں اور تقریباً 2 سال 4 ماہ سے تنہائی میں قید ہیں۔ انہوں نے انٹرویو کے آغاز میں اپنی تیزی سے کم ہوتی بینائی کا معاملہ اٹھایا، جو گزشتہ 3 ماہ میں شدید متاثر ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ جیل حکام نے اس مسئلے کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ بعد ازاں معلوم ہوا کہ سابق سپرنٹینڈنٹ عبدالغفور انجم کا تبادلہ 16/1/2024 کو ہو چکا ہے اور ان کی جگہ ساجد بیگ تعینات ہوئے ہیں۔ درخواست گزار کے مطابق اکتوبر 2025 تک ان کی دونوں آنکھوں کی بینائی نارمل یعنی 6/6 تھی۔ اس کے بعد دھندلاہٹ اور نظر کی کمزوری شروع ہوئی۔ بعد میں اچانک دائیں آنکھ کی مکمل بینائی چلی گئی۔ پمز ہسپتال کے ماہر امراض چشم ڈاکٹر محمد عارف نے معائنہ کیا اور بتایا کہ خون کے لوتھڑے بلڈ کلوٹ کی وجہ سے شدید نقصان ہوا ہے۔ علاج بشمول انجیکشن کے باوجود دائیں آنکھ کی بینائی صرف 15% رہ گئی ہے۔ زیر دستخطی نے مشاہدہ کیا کہ درخواست گزار شدید ذہنی دباؤ اور تکلیف میں نظر آئے، آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا اور بار بار رومال استعمال کر رہے تھے۔ جیل سپرنٹینڈنٹ کے مطابق درخواست گزار اس وقت ڈاکٹر محمد عارف پمز کے زیر علاج ہیں۔ روزانہ 3 مرتبہ بلڈ پریشر اور آکسیجن لیول چیک کیے جاتے ہیں، تاہم مکمل طبی ریکارڈ دستیاب نہیں تھا۔ خاندان کی جانب سے 6/02/2026 کی ایک میڈیکل رپورٹ فراہم کی گئی، جس پر پروفیسر ڈاکٹر رانا عمران سکندر کے دستخط تھے، مگر اس میں مکمل تفصیلات شامل نہیں تھیں۔ درخواست گزار نے بتایا کہ عمر کے پیش نظر انہیں باقاعدہ خون کے ٹیسٹ اور ذاتی معالجین ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر عاصم یوسف تک رسائی کی ضرورت تھی، مگر متعلقہ عرصے میں یہ سہولت فراہم نہیں کی گئی۔ تقریباً 3 ماہ تک صرف آئی ڈراپس دیے جاتے رہے، جس سے کوئی بہتری نہیں آئی اور بالآخر دائیں آنکھ کی بینائی شدید متاثر ہوئی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 73 سال کی عمر کے باوجود گزشتہ 2 برسوں میں دانتوں کے معائنے یا علاج کی سہولت فراہم نہیں کی گئی، حالانکہ انہوں نے متعدد بار درخواست کی۔ سیل کے اندر کوئی الماری موجود نہیں تھی، جس کے نتیجے میں درخواست گزار کے زیادہ تر کپڑے 5 ہینگرز پر لٹکائے گئے تھے۔ مزید برآں، معائنے کے دوران سیل میں موجود کرسی غیر آرام دہ پائی گئی۔ سیل کے معائنے کے دوران دیکھا گیا کہ بستر میں ایک سنگل بیڈ کا گدا، 4 تکیے اور 2 کمبل شامل تھے۔ مزید یہ بھی مشاہدہ کیا گیا کہ 5 جوڑے جوتے یا سپورٹ شوز بستر کے نیچے رکھے گئے تھے۔ سیل کے فرش پر سرمئی رنگ کا قالین نما میٹ موجود تھا۔ دستخط کنندہ نے درخواست گزار کے ذاتی استعمال کی اشیاء اور سامان کا مشاہدہ کیا، جن میں جائے نماز اور تسبیح بھی شامل تھیں۔ 2 تولیے بھی موجود تھے۔ مزید برآں تقریباً 100 کتابیں ایک میز پر رکھی ہوئی پائی گئیں، جن کے ساتھ 2 لپٹے ہوئے سیب، 2 ڈمبلز اور ذاتی نگہداشت کی اشیاء مثلاً ٹشو پیپر، ماؤتھ واش، ایئر فریشنر، شیونگ جیل اور شیونگ کٹ بھی موجود تھیں۔ بیت الخلا: سیل کے اندر تقریباً 4.05 فٹ ضرب 4.05 فٹ کا بیت الخلا موجود تھا، جسے 5 فٹ اونچی دیوار سے الگ کیا گیا تھا اور اس کی کوئی چھت نہیں تھی۔ بیت الخلا کے باہر گرم اور ٹھنڈے پانی کی سہولت کے ساتھ واش بیسن اور آئینہ موجود تھا۔ صفائی کے حوالے سے بیت الخلا کی سینیٹری حالت میں بہتری کی گنجائش دیکھی گئی۔ ہواداری کے حوالے سے سیل میں تقریباً 2.2 فٹ کے 2 روشن دان موجود تھے، جو چھت کے مخالف سروں پر واقع تھے، جس سے کراس وینٹیلیشن ممکن تھی۔ تاہم سیل کے اندر بیت الخلا ہونے کے باوجود کوئی ایگزاسٹ سسٹم نصب نہیں تھا۔ داخلی دروازے پر لوہے کی سلاخوں کا ڈھانچہ موجود تھا، جس پر ہوا سے بچاؤ کے لیے پلاسٹک شیٹ لگائی گئی تھی۔ میں نے سلمان صفدر نے مشاہدہ کیا، عمران خان مکمل بینائی یعنی دیکھنے میں مشکلات کا سامنا کر رہے تھے۔ عمران خان کی آنکھ سے مسلسل پانی نکل رہا تھا۔ عمران خان بار بار ٹشو استعمال کر رہے تھے۔ عمران خان شدید تکلیف میں تھے۔ بیرسٹر سلمان صفدر کی تفتیش میں جیل سپرنٹینڈنٹ نے بتایا کہ عمران خان اس وقت پمز کے ڈاکٹر عارف کے زیر نگرانی ہیں۔ اس کے علاوہ جیل
डॉक्टर इमरान खान के शुगर और ब्लड प्रेशर का चेकअप रोजाना की बुनियाद पर करते हैं, लेकिन जब बैरिस्टर सलमान सफदर ने रिपोर्ट्स मांगी तो जेल इंतजामिया ने इमरान खान के किसी टेस्ट की कोई रिपोर्ट शेयर नहीं की।